معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو. معجزے کا صدور کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. دیکھو معجزہ اور کرامت یہ برحق ہیں. معجزہ کہتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ پہ اللہ ایسا کام کرے جو سائنٹیفکلی ممکن ہے ہی نہیں, سائنس فیل ہے وہاں پہ. جیسے اللہ نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ کیسے بنایا, سائنس یہاں فیل ہے. جب کچھ تھا ہی نہیں تو بن کیسے گیا؟ بھائی کن کی طاقت سے. اسی طرح پہلی مرتبہ زندگی کیسے پیدا ہوئی, یہاں سائنس کیا ہے؟ فیل. کہتے ہیں نامیاتی کیمیا کہتے ہیں نا اس کو, آرگینک, کہ یہ کیسے بن گئی, جان کیسے, امپاسبل جان کا پڑھنا. اللہ کہتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں نے اپنی قدرت سے اس میں روح ڈالی ہے. حیات پیدا نہیں ہو سکتی, بے جان چیز سے جاندار پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں سورہ نور میں خلق کل دابۃ من ماء وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. پانی یہ زندگی کی کیا ہے؟ بنیاد. لیکن پیدا کیسے کیا؟ پانی میں کوئی ایسے جراثیم یا سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہوئے جو حیات کا ذریعہ بنے, زندگی کا ذریعہ بنے, شعور کا ذریعہ بنے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی قدرت سے کیا یہ کام. تو اب کیا ہے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جس میں کرنے والا کون ہو؟ اللہ. جیسے لاٹھی کا سانپ بننا, اس کی کوئی سائنٹیفکلی لاجک ممکن تھی؟ نہ یہ جادو تھا, کچھ بھی نہیں. تبھی جادوگر فوراً ایمان لے آئے, جیسے میں نے ایکسپلین کیا تھا نا, فوراً کیوں ایمان لے آئے؟ او بھائی یہ سچی مچی میں کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب یہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا کہ اتنی دور ملکہ سبا رہتی ہے, مہینوں کی مسافت ہے, گھوڑوں پہ, اونٹوں پہ, اور اس کا تخت بھی اتنا وزنی, وہ تو اونٹوں پہ لانا ممکن, بحری جہاز کے علاوہ اسے کوئی بھی نہیں لا سکتا, اور بحری جہاز تک پہنچائے گا کون؟ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کو ہم معجزات دکھائیں. خوب سمجھو, یہ بہت اہم آیت ہے. آج کل بہت زیادہ فضائل اعمال میں کرامتیں اور فلاں نے کرامتیں, اور حالانکہ یہ کرامتوں کا باب تو اتنا وسیع ہے. حدیث کی کتابوں میں کرامتیں, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی تابعین تبع تابعین کی کرامتیں ذکر کی, آپ حیران ہو جاؤ گے. ابن قیم اور ابن تیمیہ نے, تو یہ سارے غلط تھوڑی تھے, جھوٹے تھوڑی تھے. کوئی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے مرنے کے بعد, کوئی کسی کا گدھا زندہ ہو رہا ہے, اہل اللہ کے واقعے, سب محدثین واقعات لکھ رہے ہیں. تو یہ صرف فضائل اعمال میں نہیں ہے, کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسے واقعات سے, لیکن جن لوگوں کا بیچاروں کا مطالعہ ہی نہیں ہے, کیونکہ عربی آتی نہیں ہے. یہ زیادہ تر واقعات عربی کتابوں میں, اور حدیث یعنی محدثین ذکر کرتے ہیں یہ واقعات. تو یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, معجزوں کا بھی اور کرامتوں کا بھی. تو معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ, کرتا کون ہے؟ اللہ. کرامت بھی اللہ ہی, لیکن ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ ولی کا, پیغمبر کا نہیں ہوتا. ایک عقیدہ یہ سمجھ لو. دونوں ایسے کام ہوتے ہیں جس کی کوئی سائنٹیفکلی لاجک بنتی نہیں ہے. اللہ کرتا ہے, تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, آگ میں زندہ بھی رکھ سکتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں زندہ رہنا صرف ان سے ثابت نہیں ہے, بعض اولیاء سے بھی ثابت ہے کہ آگ میں زندہ رہے وہ. مجھے موقع ملا نا تو اس پہ میں کلپ انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا. یہ تو بہت واقعات ہیں اس طرح کے. تو کرامت اور معجزے میں دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ. لیکن ایک فرق ہے, معجزے کا یقین کرنا ضروری ہے, جو انکار کرے گا کافر. اگر اس معجزے کا ذکر قرآن نے کیا ہے, سمجھ رہے ہیں, اسی طرح وہ کرامت جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے اس کا انکار کرنے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر, کیونکہ ثبوت اس کا مستند ہے. اب قرآن نے نبیوں کے معجزے کا بھی ذکر کیا اور ولیوں کی کرامتوں کا بھی قرآن نے ہی ذکر کیا. مثال کے طور پر یہ جو واقعہ ہے, سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, کہ کون ہے اس کا عرش تخت اٹھا کے لے آئے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے. یہ سلیمان علیہ السلام خود نہیں کر رہے, اپنے کسی امتی کے ذمے لگا رہے ہیں, امتی کے ذمے لگا رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن, ایک جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک,
بھائی وہاں اس کا یہاں تک پہنچنا تو دور کی بات، حضرت آپ مجلس برخاست ہوگی اس سے پہلے میں لے آؤں گا یہاں پہ. قرآن کہتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب. ہم کہہ سکتے ہیں بھائی جن تھا نا، وہ جن تو اڑ کے جائے گا، اٹھا کے لے آئے گا، یہ تو کرامت تو نہ ہوئی. تو ایک بزرگ نے کہا جن کو اللہ نے کتاب کا علم یعنی زبور کا علم دیا تھا، انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. یہ کہا اور تخت حاضر. یہ کیا تھی بھائی؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اس ولی کی کرامت. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیوں تھا؟ وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ان ولی کو جو ولایت ملی وہ سلیمان علیہ السلام کی پیروی کی وجہ سے ملی، سلیمان علیہ السلام کو فالو کرنے کی وجہ سے ملی. تو ہر ولی کا معجزہ اس پیغمبر کا، ہر ولی کی کرامت اس پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے جو ولی اس پیغمبر کی امت میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک جتنی ولیوں کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوں گی، اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ، یہ ان ولیوں کی کرامتیں ہوں گی. لیکن معجزہ کس کا ہوگا؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ وہ نبی کو فالو کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ سارے کام کیے ہیں. تو یہ جو کرامت ہے نا، اس کا ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ کس کے دربار، یہ اس کا نقل کرنے والا کون ہے؟ قرآن. اگر آپ کا انکار کریں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو کافر ہو جائیں گے. اسی طرح حضرت مریم کو اللہ نے شوہر کے بغیر بیٹا دے دیا. یہ کس کی کرامت ہے؟ حضرت مریم کی. حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی. شوہر کے بغیر کسی عورت کے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو گیا بیٹا. تو یہ کرامت کس کی ہے؟ حضرت مریم کی. اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ ہے کس کا؟ عیسیٰ ابن مریم کا. اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ بولو. قرآن. قرآن بیان کر رہا ہے. اب آگے چلیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو ہم جب آگے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا یہاں ایک بات یہ بھی رکھیں کہ کرامت کا صادر ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ ولی پیغمبر سے بہتر ہو گئے ہیں. کچھ کرامتیں ایسی ہیں جو پیغمبروں کے ہاتھ پہ وہ معجزے ظاہر نہیں ہوئے، ولیوں کے ہاتھ پہ ہوئے ہیں. کچھ کرامتیں صحابہ پہ نہیں ہوئی، تابعین پہ ہوئی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہ لکھا ہے، بلکہ یہ تو روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ کے دور میں اتنی کرامتیں صحابہ کے ہاتھ پہ نہیں ہوئی ہیں جتنی تابعین کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں. اور میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا بعض کرامتوں کا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں ابھی جاتا، کہ جو کم درجے کا نیک تھا اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوئی، جو زیادہ درجے کا نیک تھا اس پہ کرامت ظاہر نہیں ہوئی. تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. لوگ فوراً جب کوئی کرامت کا واقعہ آتا ہے کہتے ہیں ابے ابو بکر تو ایسی کرامت کر نہیں سکے، فلاں بزرگ کو تو آگ میں پھینکا وہ تو جل گئے، اور وہ بات کے 200 سال پہلے کے بزرگ کو آگ میں ڈالا وہ نہیں جلے. ابے پھینک رہے ہیں لمبی لمبی، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس بیس پہ آپ انکار نہیں کر سکتے. ہاں انکار اس بیس پہ کرو کہ بھائی اس کا ثبوت کیا ہے، یہ بیان کرنے والا کون ہے. بیان کرنے والا ثقہ ہے تو اس کی خبر کو مانا جائے گا. 3 شرطوں کے ساتھ کرامت کو مانا جائے گا. 3 شرطوں کے ساتھ. بیان کرنے والا قابل اعتماد، جس کی کرامت بیان کی جا رہی ہے اس کا بزرگ ہونا ثابت ہو جائے کہ وہ خود 2 نمبر نہیں ہے. اور تیسری بات، اس سے کوئی شرعی حکم کو تبدیل نہ کیا جائے. کرامت کی بیس پہ کبھی شرعی حکم چینج نہیں ہوتا، بس واقعہ ہے، اللہ کی قدرت ہے بس. تو اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو کتنا ہی عجیب واقعہ ہو، کتنا ہی عجیب ہو بھائی، وہ عجیب اس لیے نہیں ہے کہ کر کون رہا ہے، وہ اللہ کر رہا ہے. مردے کا زندہ ہونا قیامت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تبھی مشرکین کہتے تھے بھائی یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. اللہ کہہ رہے ہیں میں کر رہا ہوں نا، تو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو جو بھی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. یہ کرامت ہے یا نہیں ہے؟ ایک کی نہیں سونگھی، بہت سوں کی سونگھی، اور صرف اکیلے میں نے نہیں، 20 نے سونگھی ہے. اب کوئی کہے کہ اب یہ کس سے کہانیاں سنا کے لمبی لمبی پھینک رہا ہے، بھائی اگر آپ سمجھتے ہو کہ مفتی طارق مسعود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ انکار کر دو. اور کوئی سمجھتا ہے کہ یار مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر اس بیس پہ انکار نہیں کرے گا کہ اٹ ازنٹ پاسبل. نہ پاسبل فار گاڈ، اللہ کے لیے کیا ہے؟ پاسبل ہے.
تو اگر کسی کو فضائل اعمال کی کرامتوں پر اس بیس پہ اعتراض ہے کہ وہ کرامتیں مولانا زکریا نے نقل کی اور مولانا زکریا معاذ اللہ جھوٹے تھے، وہ نہ مانے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں مولانا زکریا نے نقل کی ہیں جن کتابوں سے ان کے مصنفین جھوٹے تھے، تو بھی بولو نہ مانے. میں سمجھتا ہوں، یقین ہے مجھے، حلفیہ بیان دے سکتا ہوں، شیخ الحدیث مولانا زکریا جھوٹے نہیں تھے. ان کی آپ بیتی دیکھ لو. میرے والد صاحب نے ان کی صحبت میں وقت گزارا ہے. ان کا تقویٰ، ان کی للہیت، ان کے تقوی کے واقعات مسلم ہے، تواتر سے ثابت ہیں ہندوستان میں. اور جو کرامتیں فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں وہ انہوں نے خود نہیں لکھی، وہ کتابوں سے لی ہیں. ان کتابوں کے مؤلفین بھی سچے تھے. تو لہذا جو ان واقعات کی بیس پہ فضائل اعمال کے خلاف کلپ بازی کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان محدثین کے خلاف کلپ بازی کریں جنہوں نے یہ کرامتیں لکھی ہیں. ان کے لیے ایک لفظ نہیں بولتے اور سارا نزلہ کس پہ گراتے ہو؟ فضائل اعمال. پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ کیسے ہو گیا فضائل اعمال میں یہ کرامت، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. بھائی جب اللہ کر رہا ہے تو پھر کیسے ہو گیا کیا مطلب یار؟ پھر تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے، پھر تو قبر سے مردہ اکھڑ کے بھی آ سکتا ہے، پھر تو آگ میں بندہ جل کے نہیں بھی مر سکتا ہے. گدھے گھوڑے سب زندہ ہو سکتے ہیں. پھر کرنے والا کون ہے؟ قرآن میں خود گدھے کے زندہ ہونے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، خود اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے پرندے کو کاٹ کے 4 ٹکڑے چاروں پہاڑوں پہ رکھ دیا اور وہ زندہ ہو کے آ گیا. تو جب یہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو سکتا ہے، کرنے والا اللہ ہے، تو ولی کے ہاتھ پہ بھی ہو سکتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اب کھچا کر کے دکھاؤ ہمارے سامنے. تو یہ تو وہی سوال ہے کہ مشرکین مکہ نبی سے کہتے تھے یہ معجزہ ظاہر کرو، یہ معجزہ. تو نبی کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا ہو جائے گا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں. تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. ایک سوال لوگ کہتے ہیں پھر یہ بدعتی لوگ بھی تو اتنے قصے سنا رہے ہیں، پھر ان کو بھی مان لو. بھائی کسی کو ان کے ثقہ ہونے کا یقین ہے تو مان لے، ٹھیک ہے نا. اگر یقین نہیں ہے تو نہیں مانے. ہمیں اعتراض ہے بھائی، ہم کہتے ہیں کہ یار ان کے دیگر اعمال دیکھو. دوسرا جس کتاب سے یہ نقل کر رہے ہیں، اول تو کس کتاب سے کس سے نقل کر رہے ہیں؟ کوئی کتاب بھی میں بھی نہیں لکھے ہوئے ہوتے. پھر بھی اگر کوئی اس کو مان لے کرامت کو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے ہمارے حضرت بہت نیک ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. ہم اس پہ کہیں گے کہ پہلے ان کا نیک ہونا ثابت کرو. ہم ثابت کریں گے وہ نیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس پہ بحث کرو ہم سے. نیک ہو. اب کو چرسی اٹھ کے کہے کہ میں آیا تھا تو 4 فرشتے آئے اور مجھے مکہ کی طواف کرا کے لائے ہیں. میں کہوں بھائی یہ ممکن نہیں ہے. کہہ رہے جب تمہارے قبر سے مردے اکھڑ سکتے ہیں کرامت کے طور پر تو مجھے فرشتے طواف کیوں نہیں کرا سکتے؟ تو ہم اس کو کیا جواب کہیں گے؟ چرسیوں کو فرشتے طواف نہیں کراتے. تو چرسی ہے، تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا. تورے چرس اس دن نہیں ملی ہوگی تو تیرا دماغ کام کرنا بند ہو گیا ہوگا. تو یہ اعتدال کا راستہ ہے. مستند ذریعے سے ثابت ہوگی تو مانا جائے گا، مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہوگی تو نہیں مانا جائے گا. یہ کرامت کا باب ہے. اب چلتے ہیں ہم آگے. یہ بالکل وہی ملحدوں والا حساب ہے. دیکھو عیسائی ذہنیت سے سوچو گے نا، عیسائی ذہنیت سے تو ہر کرامت میں شرک کی بو آئے گی. جیسے لوگ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے، کیونکہ وہ سوچتے عیسائی ذہنیت سے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتے. عیسائی ذہنیت کیا سوچتی تھی؟ یہ عیسیٰ کر رہے ہیں لہذا یہ خدا ہیں. اور بدعتیوں کی ذہنیت سے سوچو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کرامتوں سے یہ نتیجہ نکالو گے کہ مردوں سے مانگنا جائز ہے. اولیاء اللہ کو اللہ نے طاقت اور اختیارات دے رکھے ہیں. دیکھو فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، آگ میں گئے جلے نہیں. اس کا مطلب یہی خدا ہیں. تو بیلنس والی بات. ہاں یہ تو ہے مشرکانہ ذہنیت، یہ جو عیسائیت کی اور بدعتیوں کی ذہنیت ہے. اور دوسری ذہنیت ہے ملحدوں کی، ایتھیس لوگوں کی، عقل پرستوں کی. وہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، عیسائیوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے. وہ معجزے جو تواتر سے ثابت تھے ان کا انکار کر دیا. تو نہ عقل پرست بننے کی ضرورت ہے حد سے زیادہ، اور نہ ان کرامتوں سے یہ کہنا کہ فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے. جس کو یہ کرامتیں فضائل اعمال میں شرک لگتی ہیں اس کا دماغ عیسائی ذہنیت والا ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی بیس پہ عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں.